بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ کتاب ہے آج کی کتبے سے تراشی زندگی۔ پھر میں نے اپنے باپ کے ساتھ اس کے خواب بھی دفنا دیے، جب آنکھیں ہی نہ رہیں تو خواب عذاب دربدری لیے وقت کے صحراؤں میں گھومتے رہتے ہیں۔ قبرستان سے واپسی پر میں نے ماں کو خواب آور گولیاں لا کر دیں اور کہا، ماں مجھے معلوم ہے تجھے ان کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ ماں روتے ہوئے بولی، پتر خواب آور گولیاں صرف نیند لانے کی ذمہ دار ہیں، خواب لانے کی نہیں۔ میرے باپ کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، جیون کا سارا منظر ہی بدل گیا۔ جب تک شفیق باپ کا سایہ سر پر رہتا ہے، انسان کی زندگی کسی نالائق طالب علم کے خالی بستے کی طرح ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ اس کو پیڑ کا سایہ بھی پھل لگتا ہے، مگر باپ کی موت کی طرف ہجرت کے بعد انسان اس شکل کی مانند ہو جاتا ہے جو حافظے سے نکل چکی ہو، یا وہ ہاتھ جو کسی ہاتھ سے چھڑایا ہوا ہو۔ زندگی ریل کی اداس کوک کی جدائی بھری آواز، یا کسی انجان ویران پگڈنڈی پر بکھرے زرد پتوں کی بے بسی، یا کچی ڈور سے تیز ہوا میں اڑائی گئی باری پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے، جس کے ٹوٹ جانے کا خوف رہتا ہے۔ زیست اس معصوم یتیم بچے کی کبھی نہ پوری ہونے والی خواہشات کی طرح ہو جاتی ہے، جسے سر پر دسترس سے بہت دور آسمان، ہر لمحہ منہ کا نوالا، اور پیروں تلے زمین چھن جانے کا خوف، یا درباری ونڈوں کی دست درازی سے دہشت زدہ عزتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی جیون کی کتاب اس عام شاعر کی کتاب کی طرح ہو جاتی ہے جسے کوئی نہیں پڑھتا، اور جس کا مقدر بالآخر فٹ پاتھ پر بیٹھے ردی تولتے ہاتھوں کی لکیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے چھاؤں بننے والے روشنی میں گم ہو جاتے ہیں۔ دادا کہا کرتا تھا، پتر اندھیرے میں گم ہو جانے والے مل سکتے ہیں، مگر جو روشنی میں گم ہو جائے وہ کبھی نہیں ملتے۔ باپ کے بعد جیون کے شہر کو ایک گہری نظم لکھنا پڑتی ہے، عورت سے بھی زیادہ گہری نظم۔ ایسی نظم لکھنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے، ہر لفظ ہر حرف کو کفنانا پڑتا ہے، ہر مصرعے کو مصلوب کرنا پڑتا ہے۔ بے بسی کا یہ عالم ہوتا ہے جیسے بے ساکھیوں کے سہارے چلتی ریل کو پکڑنا، اور اپنے گھر کو مسمار کرنے والے کے ہاتھوں ہی ملبہ بیچنا پڑتا ہے۔ یتیمی ایک ایسا ناکردہ گناہ ہے جو سزا کی سمجھ سے بھی باہر ہے۔ گونگے اور بہرے حرف بھی روح کی حویلی میں چیخنے لگتے ہیں۔ زندگی تیز ہوا میں جلتے ہوئے چراغ جیسی ہو جاتی ہے۔ باپ کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ رویوں اور لہجوں کے ناخن اور ان کی کھرونچ کتنا درد دیتی ہے۔ انسان باپ کے دوستوں کو آواز دیتا ہے، مگر ان کے مجسموں سے پلٹ کر آنے والی ہر صدا کے چہرے پر خراشیں ہوتی ہیں۔ وقت کا اندھا بہرا مورخ صرف سونی مہیوال کی داستان محبت لکھتا رہا، مگر کچے گھڑے کا درد نہ سمجھ سکا۔ درد کو سمجھنے کے لیے جیٹھ ہاڑ کی قیامت خیز گرمی میں موم کا بننا پڑتا ہے۔ سانحہ کربلا کی قیامت میں اپنا پیاسا وجود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے تو اشکوں کا چناب بننا پڑتا ہے، اس کے لیے تو باپ کا وجود کھونا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر درد کی سمجھ آتی ہے۔ یا حی یا قیوم، کتبے سے تراشی زندگی۔